رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے سردار حافظ قرآن اور رات کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر نہ کرتا تو کسی کی زندگی خوشی سے نہ گزرتی۔ اپنی اولاد کے آداب کو بہتر بناؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو۔ لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ سخت جھگڑالو شخص اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہنا ملنے والی نعمت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کی ہوس، دوسری لمبی عمر کی تمنا۔ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پیر سے شروع کرے اور اتارے تو پہلے بائیں پیر سے اتارے۔ جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ بات سنت میں سے ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ اسے رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکل کر آئے۔ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف نکل آئے تو زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔